اگلے 4-5 دن آنیہ گائے بگاہے کرب کی انتہا کو چھوتی رہی۔ وہ ایک بار پھر راجوری سے واپس جالندھر اپنے گھر آ چکی تھی۔ بہانہ اس نے یہی بنایا تھا کہ باقی کشمیر کی طرح راجوری میں بھی حالات ٹھیک نہیں، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، کرفیو لگنے کا بھی اندیشہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ کسی وقت وہ ہمت کر کے ٹی وی یا اخبار بھی دیکھ لیتی۔ راسم کو اروڑہ کا قافلہ گزرنے سے 4-5 منٹ پہلے ہی پکڑ لیا گیا تھا۔ یقیناً اس کے ساتھ سخت مار پیٹ بھی ہوئی تھی۔ اخبار میں اس کی ایک تصویر دیکھ کر آنیہ کا دل بے تحاشا رویا تھا۔ تصویر میں اس کا بالائی لباس پھٹا ہوا تھا، چہرہ دھول سے اٹا ہوا اور ناک منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے اوندھا کر کے اس کے ہاتھ پشت پر باندھے گئے تھے۔ قریب ہی مسلح فوجیوں کے سیاہ بوٹ دکھائی دے رہے تھے۔ آنیہ نے نہار کے سوا ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، اپنے پاپا کو بھی نہیں۔ پاپا کو بھی ابھی تک اس رودات کے اہم ترین موڑ کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا۔ انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ ایلبم کی تاریخی فوٹوگراف کا تعلق شاہبی سے نہیں بلکہ راسم سے ہے۔ یہ 4-5ویں روز کی بات ہے کہ آنیہ کے پاپا بڑے غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے۔ وہ آتے ساتھ ہی آنیہ کو بیسمنٹ میں لے آئے۔ آنو یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ لرزہ آواز میں بولے۔ کیا ہوا پاپا؟ کیا ابھی کچھ ہونا باقی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری دی ہوئی آزادی کا نتیجہ ایسا نکلا تھا۔ یہ کون ہے راسم؟ تمہارے سے کیا تعلق ہے؟ آنیہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کوشش کے باوجود بول نہیں سکی۔ پاپا نے ایک اخباری تراشا اس کے سامنے پھینکا۔ اس میں راسم کے حوالے سے خبر تھی اور ہتھکڑی لگی تصویر بھی موجود تھی۔ راجوری میں اس سے ملتی رہی ہو تم؟ اس کے پاس آنا جانا رہا ہے تمہارا؟ پاپا میں آپ کو سب بتانا چاہتی تھی، شاید آج ہی بتاتی۔ دراصل اس کے پاپا نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اگلے 10-15 منٹ میں آنیہ اور پاپا کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ بہت گھمبیر تھی۔ اس گفتگو میں آنیہ پر یہ تکلیف دہ انکشاف ہوا کہ اس ساری مصیبت کے پیچھے کسی اور کا نہیں، شہابی کا ہاتھ ہے۔ اسی نے یہ ٹوہ لگائی کہ وہ راجوری میں 2 بار 4 کوٹھیاں اسٹاپ پر پہنچی ہے اور عاصم سے ملی ہے۔ کم ظرف تھا وہ، اس نے رقابت کمائی تھی اور اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے آنیہ کو ڈنک مارا تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ راسم تو اریسٹ ہو ہی چکا ہے، اس نے آنیہ کے پاپا اور فرحان وغیرہ کو راسم سے اس کے میل جول کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آنیہ نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا اور پاپا کو یہ بھی بتایا کہ راسم سے خدا نخواستہ اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جس پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ پھر اس نے پاپا کو مکمل رازداری کی شرط پر اس بھید سے بھی آگاہ کر دیا جو سیاہ ڈائری کے ذریعے اس پر اور نہار پر کھلا تھا۔ اس نے انہیں بتایا کہ جلیانوالہ باغ کی تصویر کا اصل تعلق راسم سے ہے، شہابی حیدر سے نہیں۔ اسے اپنے پاپا پر پورا بھروسہ تھا اور اسے یقین تھا کہ جب اس نے کہہ دیا ہے تو پاپا اس راز کو کبھی اپنے سینے سے باہر نہیں نکالیں گے۔ اس کے پاپا کو بھی صورتحال کی اس نئی کروٹ نے ایک شوق پہنچایا تھا، لیکن ان کا غم و غصہ ان پر اتنا غالب تھا کہ وہ رودات کی اس ابوالعجبی پر زیادہ غور نہیں کر سکے۔ انہیں شدید دکھ تھا کہ آنیہ کا میل جول اور جھکاؤ ایک ایسے شخص کی نسبت سے سامنے آیا ہے جو ایک آوارہ گرد کے طور پر پہچانا جا رہا ہے اور سنگین ترین کیسز میں ملوث ہے۔ بے شک ہر گھریلو معاملے میں ان کی حمایت آنیہ کے ساتھ ہوتی تھی، مگر یہ صورتحال ان کے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہیں تھی۔ 2-4 روز کے اندر ہی گھر میں اس طرح کی باتیں گردش کرنے لگیں کہ آنیہ اپنی باقی کی اسٹڈی اگر مکمل کرنا چاہتی ہے تو شادی کے بعد کر لے گی۔ ایک دن ماما نے 2 ٹوک الفاظ میں آنیہ سے کہا، آنو فرحان بہت ڈسٹرب ہے، جس طرح کی بات نکلی ہے وہ تو شاید رشتے سے ہی انکار کر دیتا، مگر وہ نیچر کا برا نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بات کا بتنگڑ بنایا گیا ہے۔ تمہاری خالہ نے بھی کوشش کی ہے کہ معاملہ بگڑنے نہ پائے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو اب زیادہ لٹکایا نہ جائے۔ کیا مطلب؟ آنیہ نے خشک لہجے میں کہا، دیکھو تمہاری خالہ مریم بیمار رہتی ہیں، وہ جلد سے جلد تمہیں اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میری ساری بے راہ رویوں کو معاف کرنے والے فرحان کو میرا دولہا بنا کر مجھے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہی کہنا چاہتی ہیں نا آپ؟ آنیہ کی آواز طنز کے سبب زہرناک ہو رہی تھی۔ آنو تو کیسی باتیں کرتی ہے؟ وہ سارا گھرانہ تجھ سے پیار کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر فرحان۔ ہاں کل رات جب وہ کھانے پر آیا تھا میں دیکھ رہی تھی اس کا پیار۔ مجھے یوں فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کا سر کیا ہوا قلعہ ہوں اور اب یہ قلعہ اپنے مکینوں سمیت اس کے رحم و کرم پر ہے۔ مجھے ایسا پیار نہیں چاہیے ماما، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ابھی کوئی اس گھر میں میری شادی کی بات نہ ہی کرے تو اچھا ہے۔ وہ اٹھی اور پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس سارے گھر میں اسے ہمیشہ اپنے پاپا کا آسرا اور سہارا میسر رہا تھا۔
لیکن اب یوں لگ رہا تھا کہ حالات کے سخت تھپیڑوں نے یہ آسرا بھی اس سے چھین لیا ہے۔ وہ بے حد کرب کے شب و روز تھے۔ ایک طرف گھر کی فضا میں تناؤ روز بروز بڑھ رہا تھا، دوسری طرف راسم کے بارے میں سوچ کر اس کا دل روتا رہتا تھا۔ وہ یقیناً اذیت ناک موت کے شکنجے میں تھا، مر چکا تھا یا پھر مرنے والا تھا۔ جان لینے کے لیے ان ظالموں کے پاس ہزار بہانے تھے، اور کشمیر کے طول و عرض میں جنگل کا قانون نافذ تھا، تو کیا وہ بھی فاروق والے انجام کا شکار ہونے والا تھا؟ اور فاروق نے تو صرف فوجی گاڑیوں پر پتھر اچھالے تھے، راسم کا جرم تو نسبتاً بہت بڑا تھا۔ یہ کیسا انقلاب تھا اس کے اندر، یہ کیسا دیوانہ انقلاب تھا۔ راسم کا نام اس کے سینے میں دھڑکن کی طرح گونجتا تھا، مگر یہ انقلاب آیا کس وقت تھا؟ جب راسم موت کی دہلیز پر تھا۔ وہ اس کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ کوئی بھی کیا کر سکتا تھا۔ ایک دن وہ بیسمنٹ میں تھی جب پاپا ایک مختلف موڈ میں اس کے پاس آئے۔ وہ دیر تک اسے سمجھاتے رہے، حالات کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتے رہے۔ میں نے زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا آنو، آج مانگ رہا ہوں۔ اس دنیا میں کسی کو مکمل آسمان نہیں ملتا ہے، کہیں نہ کہیں سمجھوتے کرنا پڑتے ہیں۔ یہ انکار والی ضد چھوڑ دو۔ وہ پاپا کے کندھے پر سر رکھ کر سسک پڑی۔ ابھی میرے پاس میں کچھ نہیں ہے پاپا، آپ مجھے کچھ وقت دیں، چند مہینے، میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کروں گی پاپا۔ چند مہینے؟ وہ جزبز ہو کر بولے، تمہارے سسرال والے تو چند ہفتے بھی زیادہ سمجھ رہے ہیں، اور تمہاری ماما تو صبح سے بضد ہیں کہ شادی ہال وغیرہ دیکھنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ آنیہ نے دکھی نظروں سے پاپا کو بغور دیکھا۔ پاپا، آپ نے ہی مجھے جھوٹ سے نفرت کرنا سکھایا ہے، مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ نہ بلوائیں پاپا، ابھی مجھ سے نہ بلوائیں پاپا۔ وہ پھر سسکیاں لینے لگی۔ ایک روز نے بند کمرے میں پاپا اور فرحان کو بات کرتے سنا۔ فرحان انکشاف انگیز لہجے میں کہہ رہا تھا، اروڑا کسی معمولی بندے کا نام نہیں ہے خالو جان، راجوڑی کے پورے ڈسٹرکٹ میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ اس قاتلانہ حملے کی وجہ سے میں اپنے کام کے سلسلے میں پرسوں چمپا گیا تھا، وہاں اروڑا کا پی اے ملا۔ اس نے بتایا ہے کہ تفتیش کا دائرہ دوسرے علاقوں تک پھیلایا جا رہا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اس معاملے میں خدا نخواستہ کسی حوالے سے آنیہ کا نام آ گیا تو عذاب بن جائے گا۔ میں نے کل اپنے ٹریول ایجنٹ سے بات کی ہے۔ آنیہ کا پاسپورٹ تو بنا ہی ہوا ہے نا؟ آنیہ کے پاپا نے اسبات میں جواب دیا۔ آپ کی رائے ہو تو شادی کے فوراً بعد میں آنیہ کو لے کر لمبے ٹور پہ نکل جاؤں، پھر حالات دیکھ کر آئندہ کا سوچا جا سکتا ہے۔ آنیہ کا خون کھولنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دروازہ کھول کر اندر چلی جائے اور فرحان سے کہے کہ وہ اپنی منحوس صورت لے کر بار بار یہاں نہ آئے اور اپنے یہ قیمتی مشورے بھی اپنے پاس رکھے، مگر وہ اس پر عمل نہ کر سکی۔ اسی رات آنیہ کو 11 بجے کے لگ بھگ ایک غیر متوقع فون کال موصول ہوئی۔ وہ حیران رہ گئی، یہ کال راجوری سے تھی۔ دلبر بامو کے ملازم خیرو کی آواز اس نے صاف پہچان لی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، آنیہ بیوی، آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں بولو چاچا خیرو۔ جی بیوی جی، راسم صاحب۔ کیا ہوا راسم کو؟ وہ تڑپ گئی۔ راسم صاحب اس وقت میرے پاس ہیں، بہت سخت زخمی ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ وہ اس وقت یہاں میری بیٹی کے گھر میں موجود ہیں۔ کہ تم کیا کہہ رہے ہو چاچا خیرو؟ راسم اور آپ کے پاس؟ میں فون پر زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ آپ کو اس لیے کال کی تھی کہ آپ کے ابا جان ایک بڑے وکیل ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی طرح ان کی مدد کر سکیں۔ راسم صاحب بڑی بری حالت میں ہیں اور کسی بھی وقت دوبارہ پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ کیا آپ اس وقت راجوری میں ہی ہیں؟ آنیہ کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے ہیجانی کیفیت پر قابو پایا اور خیرو سے چند ضروری باتیں پوچھی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ سینے میں اس کا دل کسی مشین کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے رسٹ واچ دیکھی، 11:15 کا عمل تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، چاچا خیرو، میں صبح تک تمہارے پاس پہنچ رہی ہوں، تم اپنا فون آن رکھو، مگر اب کہیں کال نہیں کرو گے اور نہ گھر سے نکلو گے۔ آنیہ بس کے ذریعے راتوں رات جالندھر سے راجوری پہنچ گئی۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے بس پاپا کے لیے ایک روکا چھوڑا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ اسے ایک ارجنٹ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ گیا ہے، اس کے بارے میں فکر مند نہ ہوا جائے۔ یوں ہی موقع ملا وہ کال کر کے اپنی واپسی کے بارے میں بتائے گی۔ اس نے پہلی بار نہار کو بھی بے خبر رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے مسلسل سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑے اور جھوٹ بولنا پڑے۔ وہ سرتاپا ایک کریم کلر چادر میں تھی، صرف آنکھیں اور پیشانی کا کچھ حصہ نظر آتا تھا۔ وہ صبح 8 بجے کے لگ بھگ راجوری ٹاؤن پہنچ گئی۔ ایک رکشے کے ذریعے اسے مطلوبہ پتے تک پہنچنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔
وہ خیرو کی بیٹی کے گھر سے کافی پہلے ہی رکشے سے اتر گئی۔ یہ ٹاؤن کا ایک مضافاتی علاقہ تھا۔ پہاڑی ڈھلوانوں پر چھوٹے چھوٹے گھر ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے۔ یہاں چنار اور چیڑ کے درختوں کی بہتات تھی۔ آنیا کی دستک پر ڈرے ڈرے سے خیرو چاچا نے دروازہ کھولا اور آنیا کو جلدی سے اندر بلا کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ گھر 2 چھوٹے کمروں اور ایک ڈھارا نما جگہ پر مشتمل تھا۔ فروٹ کے کچھ خالی اور کچھ بند کریٹ یہاں وہاں پڑے تھے۔ خیرو کی جواسار بیٹی اور داماد بھی گھر میں موجود تھے۔ داماد کا نام امیر حمزہ تھا اور جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا وہ کشمیر کی تحریک آزادی کا ایک سرگرم رکن تھا۔ بظاہر وہ ایک پھل فروش اور کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا۔ راسم کہاں ہے؟ آنیا نے بےتابی سے پوچھا۔ بہت تکلیف میں ہے۔ خیرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات دوسرے پہر سے جاگ رہے تھے، ابھی اونگ آئی ہے۔ ویسے آپ دیکھ لیں۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ نیم تاریک کمرے میں میلے کچیلے بستر پر کوئی کسمسایا۔ آنیا نے چہرے کی صرف ایک جھلک دیکھی اور اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ آنکھیں سوج کر بند ہو چکی تھیں، ہونٹ پھٹے ہوئے اور چہرے پر بڑے بڑے نیلے داغ تھے۔ آنیا نے جیسے کراہ کر دروازہ پھر بند کر دیا۔ رات کو خیرو چچا نے کہا تھا یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ راسم صاحب یہاں موجود ہیں۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ کل شام تک آنیا تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ وہ مستقبل قریب میں راسم کی کوئی خبر پا سکے گی۔ وہ ڈھارا نما جگہ پر خیرو چچا اور اس کے داماد حمزہ کے ساتھ آن بیٹھی۔ چھوٹے سے صحن میں ایک طرف نلکے کے پاس خیرو کی بیٹی کچھ خون آلود پٹیاں دھو رہی تھی۔ یقیناً ان کا تعلق بھی راسم سے ہی تھا۔ خیرو چچا اور امیر حمزہ نے جو کچھ بتایا وہ واقعی تحیر خیز تھا اور کسی کرشمے کی جھلک دکھاتا تھا۔ ایک چھوٹا فوجی ٹرک 7-8 خطرناک قیدیوں کو کسی جگہ سے کسی دوسرے ٹارچر سیل میں منتقل کرنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ حمزہ کے گھر سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگل سے گزرتے ہوئے یہ ٹرک ایک چھوٹی بارودی سرنگ سے ٹکرایا اور الٹ گیا۔ کچھ فوجی اور کچھ قیدی زخمی بھی ہوئے۔ افراتفری اور تاریکی کا فائدہ اٹھا کر 3-4 قیدی موقع سے دور جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں راسم بھی تھا۔ وہ پیٹ کے بل رینگتا ہوا خشک پتوں سے اٹے ایک گڑھے میں گرا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں وہیں پڑا رہا۔ یہ جگہ حمزہ کے گھر سے 200-250 میٹر دور تھی۔ حمزہ کی نظر زخمی راسم پر پڑی۔ تب وہ نہیں جان سکا کہ یہ کون ہے۔ ہاں اتنا ضرور جان گیا کہ بھارتی سورماؤں کا کوئی ماتوب ہے۔ وہ اسے کمر پر لاد کر اپنے گھر لے آیا۔ راسم کو پہچاننے کے بعد اس نے اپنے سسر یعنی خیرو چچا کو بھی اطلاع دی اور وہ بھی یہاں پہنچ گیا۔ امیر حمزہ نے کہا علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ہماری بستی سے بھی ایک پارٹی ہو کر گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم زیادہ دیر محفوظ رہ سکیں گے۔ خیرو چچا نے خوفزدہ لہجے میں کہا کل کی رات تو جیسے تیسے کٹ گئی ہے مگر مجھے نہیں لگتا کہ آج کی رات بھی کٹ سکے گی۔ حمزہ بولا اس کے علاوہ راسم صاحب کی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ انہیں طبی امداد کی ضرورت ہے ورنہ زخم زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ آنیا کی سمجھ میں فوری طور پر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ حمزہ جیسے اچھل کر رہ گیا۔ خیرو چچا کا رنگ بھی زرد ہو گیا۔ صحن میں موجود چاچا کی بیٹی لپک کر اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دستک ایک بار پھر ہوئی۔ حمزہ نے آنیا کو بھی اندر جانے کا اشارہ کیا اور پھر دروازے کی طرف بڑھا۔